السلام علیکم افتخار صاحب. علیکم السلام سر، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ہم جس اقبال سے واقف ہیں وہ خود ہی کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اقبال جو ہیں آج اگر ان کی بات کی جائے تو کچھ ہمیں انلائٹن کیجئے کہ کہاں کہاں وہ جو دینی رنگ ہے اقبال کا وہ نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی اہم شعر پڑھا جو بہت سادہ بھی ہے مگر بالکل واضح ہے، اور واضح اس طرح سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی مرکز و محور ہے تمام مسلمانوں کا. کسی بھی مسلک اور مذہب سے اور نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہوں مگر سب لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، وہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار جو ہیں وہ قرآن حکیم کی تفسیر ہیں. جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے ویسی شخصیت نبی کریم کی ہے. اور اقبال ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے بالکل واضح طور پر اپنا موقف بیان کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، فارسی میں لکھا ہو، اردو میں لکھا ہو، انگریزی میں لکھا ہو، سب میں نے قرآن حکیم سے متاثر ہو کر لکھا ہے. اور کوئی بھی اتنا بڑا دعویٰ عالم اسلام میں شاید کبھی بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے قرآن حکیم سے ہٹ کر کوئی بات کہی ہو تو مجھ کو روز حشر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قدم بوسی کی سعادت میسر نہ آئے. روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا. اتنی بڑی بات کہی. اور جو شعر آپ نے پڑھا اس کا ایک فارسی میں بھی بہت ہی واضح ایک بحث کے دوران انہوں نے 4 شعر کہے تھے. اس میں آخری اس کا جو بیت کا شعر ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بیست. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جائیے، اس لیے کہ وہی تمام دین ہے، دین کامل و اکمل وہی ہیں. اور اگر آپ ان تک نہ پہنچے تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ سب باطل ہے، بولہبی ہے اس کے علاوہ. تو حضور کی زندگی، قرآن حکیم کی اولیت، توحید اور رسالت، یہ وہ چیزیں واضح ہیں. کوئی بھی مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو وہ اس سے گویا اس کا انکار نہیں کرتا، اور کہیں بحمداللہ سب لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود ظاہر ہے کہ اقبال نے خود ہی ایک ان کی مشہور نظم ہے شکوہ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ منفعت سب کی ہے اس دین کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ جھگڑا ضرور کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کر رہے ہیں. اس کے بعد بڑے کرٹیسزم بھی ہوئے ان پر. اور آج بھی افتخار صاحب، شکوہ کے بعد بڑا کرٹیسزم بھی آیا. ابھی ہم یہ بات بھی کر رہے تھے پروگرام میں کہ بڑا ہی شدید کرٹیسزم آیا، اور اس کے بعد پھر جب جواب شکوہ آیا تو لوگوں نے خود کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو قرآن کی تفسیر ہے. دیکھیے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اقبال ان لوگوں میں ہیں کہ انہوں نے سیاست کو اور اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے اقبال نے ان لوگوں کو اپنایا جو مثلا قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ یا سر سید احمد خان علیہ الرحمہ. یعنی اقبال نے اپنا رشتہ ان لوگوں سے جوڑا جو جدید ذہن کے مالک تھے. عالم اسلام میں 20ویں صدی میں اگر آپ پلٹ کے جائیے تو کوئی بھی آدمی عالم اسلام کے نہ ایران میں، نہ ترکیہ میں، نہ افغانستان میں، نہ کسی اسلامی ملک میں ایسا تھا جو مغرب و مشرق پر یکساں قدرت رکھتا ہو ان کے فکر پر. بالکل. اقبال کی تمام تر بڑی تعلیم، اعلیٰ تعلیم جو تھی وہ جرمنی میں اور برطانیہ میں ہوئی تھی، اور وہ مغرب کو ہر آدمی سے زیادہ جانتے تھے. اور مشرق پر بھی جو ادیان ہمارے ہاں ہیں ان پر بھی ان کی جیسی نظر تھی وہ ان کے کلام سے ظاہر ہے. اچھا اگر آپ دیکھیے انہوں نے فارسی، ان کا 60% کے قریب شعری سرمایہ جو ہے وہ فارسی میں ہے. اس کے علاوہ جو ایک ان کی مختصر سی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، وہ انگریزی میں ہے. اچھا باقی ان کے خطوط ہیں. تو اقبال کو آپ کلیت میں دیکھیے تو کسی بھی زمانے میں یعنی علماء ان سے آتے تھے اور
انہوں نے بیماریاں طے کی تھیں عالم اسلام کی کیا ہیں. مثلاً اس میں ایک بیماری یہ تھے، یعنی یہ جو سلطانی ہے، جو ملوکیت ہے، اس کے وہ خلاف تھے. مثلاً جو نظام خانقاہی ہے اس کے وہ خلاف تھے. جو ملائیت کا نظام ہے اس کے وہ خلاف تھے. وہ جدید تہذیب کے، ممکن ہے مغربی تہذیب کے تو وہ خلاف تھے، لیکن وہ مغربی علوم کے خلاف نہیں تھے. افکار تازہ سے اقوام کی نمود کو وہ حق سمجھتے تھے، اور وہ خود دیکھ کر آئے تھے مغرب کو، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی اسے، میں مروب نہیں ہوں، خیرہ نہ کر سکا مجھے. وہ جانتے تھے اندر سے باہر سے ہر طرح سے وہ جانتے تھے. خاک مدینہ اور نجف. جی بالکل بالکل. اچھا افتخار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمایوں جمشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہمایوں جمشید صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا ٹرانسمیشن. ناظرین، افتخار صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. اگر اب آپ ہمیں کچھ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اگر کچھ سنائیں. اصل میں یہ شاعری سنانے کا تو موقع نہیں ہے. میں آپ سے دو ایک باتیں اقبال کے بارے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. جی. جو موجودہ صورت احوال ہے اس میں ایک انتشار آپ کو نظر آ رہا ہے جو ملک میں ہو رہا ہے بعض نام نہاد علماء کی طرف سے، تو ملائیت کے خلاف. اور دیکھیے اقبال بے حد بزرگوں کا احترام کرتے تھے، اور اپنے زمانے کے جو بڑے علماء تھے ان سب سے ان کے تعلقات تھے. جو بڑے سجادہ نشین تھے اور جو صوفیہ تھے ان سے بھی ان کا بڑا تعلق تھا. مگر جو تصوف کو اور مذہب کو استعمال کرتے تھے ان کے خلاف انہوں نے کبھی بھی کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا، اور کھل کر کہا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلقے اویس و چادر زہرا. تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کو ہم تبرک کے طور پہ نہ پڑھیں. اقبال کو ہم دن کے دن کہ اپریل کا مہینہ آیا یا نومبر کا مہینہ آیا یا یوم آزادی کے موقع پہ یاد کریں. وہ بہت ہی بڑے اور 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر تھے. اور آج بھی جو ساری دنیا میں جو سول اسپوکسمن اگر آپ کسی کو انٹلیکچوئل فورم پہ کہیں تو وہ یا رومی ہیں یا اقبال ہیں. اور ان دونوں کی زندگیوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کر سکتے تو یہ سب ضائع ہو جائے گا. اتنا بڑا سرمایہ اور اتنا بڑا سرچشمہ وہ ہے کہ اسی سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور قوم کی تعمیر نو کر سکتے ہیں.